بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرا چینل وظائف 786 جو آپ کو وظائف بتاتا ہے، وظائف قرآن سے بتائے جا رہے ہیں۔ قرآن شفا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کو شفا کہا گیا ہے کہ یہ ہر بیماری، ہر اندرونی اور بیرونی، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ آج قرآن کے جو وظائف ہیں ان کے متعلق اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چند شرائط ہیں وظائف کی، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو دوستو، وظائف کی شرائط بیان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی اور کمنٹس بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ تو وظائف کے کارگر ہونے کی چند شرائط ہیں۔ آپ جو وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ وظیفہ یا عمل پورے یقین سے کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے اور دعا پورے دل اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے۔ نمبر 3، رزق حلال کا اہتمام کریں۔ حرام غذا عمل کا اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 4، ہر امر اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ مالک راضی ہوگا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ نمبر 5، ان افراد کے وظائف اور عمل بے اثر رہتے ہیں جو نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے۔ نمبر 6، حرام کاموں سے بچیں۔ حرام کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے، تب عمل اثر نہیں کرتا۔ الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں۔ الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام ضرور کریں۔ یہ شرائط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو نقصان اور زیادتی کے علاوہ اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بابت جس میں باطل کا شائبہ بھی نہیں، فرماتا ہے کہ وہ ایمانداروں کے لیے دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا قرآن ہے۔ شک، نفاق، شرک، ٹیڑھا پن، باطل کی لگاوٹ سب سے دوری ہو جاتی ہے۔ ایمان، حکمت، بھلائی، رحمت، نیکیوں کی رغبت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی اس پر ایمان کو یقین لائے، اسے سچ سمجھ کر اس کی تابعداری کرے، یہ اسے اللہ کی رحمت کے نیچے لا کھڑا کرتا ہے۔ ہاں، جو ظالم و جابر ہو، جو اس سے انکار کرے، وہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ قرآن سن کر کفر بڑھ جاتا ہے اور ایمان والوں کا ایمان قرآن سن کر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مومنین کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ یہ تو قرآن سے واضح ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث نبوی شریف ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر دعا قرآن ہے۔ دوسری جگہ ابن ماجہ میں ہی حضور کی حدیث ہے، شہد اور قرآن مجید دو شفاؤں کو خود پر لازم کر لو۔ اسی طرح بیہقی شریف میں بھی ایک روایت ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے درد جاتا رہتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حلق کی
درد کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود پر تلاوت قرآن کو لازم کر لو۔ دوسری حدیث میں ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کے سینے میں درد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن مجید کر، یہ فرمان الہی ہے کہ یہ قرآن شفا ہے ان امراض کے لیے جو سینوں میں ہیں، جسمانی اور روحانی دونوں کے لیے یہ شفا قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آپ کو وظائف میں بتاتا ہوں یہ وظائف قرآن کی صورتوں سے ہیں، آیات سے ہیں، ان کو لازمی پڑھا کریں، سنا کریں، عمل کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔